السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں میاں نذیر احمد۔ ناظرین، پروگرام آئے دین کی بات کرنے میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ تو چلیں ہمارے ساتھ جڑ جائیں۔ ہمارے ساتھ جڑنے کا جو طریقہ کار یہ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے اور بیل والے بٹن کو دبائیں تو ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں۔ جب تک یہ ہمارا پروگرام چلتا رہے گا، لوگ دیکھتے رہیں گے، انشاءاللہ ہمیں اس کا فائدہ پہنچتا رہے گا۔ ناظرین، میری جو گفتگو میں آپ کی خدمت میں جو میں عرض کرنے لگا ہوں، تھوڑا سا آپ کی توجہ کی ضرورت ہے۔ میں اپنی طرف سے بہت ہی اہم باتیں کرنی چاہتا ہوں، لیکن ناظرین سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ تھوڑی سی توجہ میری طرف کریں۔ ناظرین، دنیا پہ پہلے پانی ہی پانی تھا، جنات رہتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے زمین کے ٹکڑے بنائے۔ زمین کے ٹکڑے بنانے کے بعد اللہ تعالیٰ زمین کے ٹکڑوں سے مخاطب ہوتے ہیں کہ میں نے تجھے بنایا، تجھے پیدا کیا، تو میرے اس فعل سے تم خوش ہو۔ زمین کا سب سے پہلے وہ والا ٹکڑا بولا جہاں پر بیت اللہ بنا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس وقت اس زمین کے ٹکڑے کو کہا کہ سب سے پہلے تو بولا ہے، تم نے خوشی کا اظہار کیا، لیکن میں تیری اتنی شان بنا دوں گا، قیامت تک جو مومن ہیں، میرے ماننے والے ہیں، وہ تیرے دیدار کے لیے ترسیں گے، تیرے اوپر آنے کے لیے ترسیں گے، دعائیں کریں گے۔ تو چنانچہ وہ جگہ اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دی۔ چلتے ہیں ابھی اصل بات کی طرف کہ کافی سارے علماء دین جو ہیں، عالم ہیں، جو وہ اماں حوا اور باب اعظم علیہ کا جو نکاح ہے وہ جنت میں ثابت کرتے ہیں کہ ان کا نکاح جو ہے جنت میں ہوا۔ لیکن میں یہاں پہ اس چیز سے اختلافات کرتا ہوں، کیونکہ ہمارے استادوں نے بھی اس کو یوں ہی بیان کیا ہوا ہے۔ چنانچہ اگر اماں حوا کا اور باب اعظم علیہ السلام کا نکاح جو ہے جنت میں ہوا ہوتا تو وہ میاں بیوی والے طریقے استعمال کرتے، ان کی اولاد ہوتی۔ لیکن میاں بیوی والوں کو طریقہ استعمال نہیں ابھی کیا گیا تھا، کسی کو بتایا نہیں گیا تھا۔ جنت میں صرف ایک دوسرے کو دیکھتے تھے بس۔ لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے گندم کا جو دانہ ہے، شجر کا ذکر آتا ہے، اسے مطلب تو گندم کا دانہ لیا گیا، لیکن وہ جب کھایا شیطان نے ان کو ورکہ لگا دیا۔ میں کافی شارٹ لفظوں میں بات کروں گا، لمبا پروگرام نہیں کرنا چاہتا، لمبی بہت تفصیل ہو جاتی ہے، بالکل شارٹ لفظوں میں کروں گا۔ تو شیطان نے ورکہ لگایا، ان کو پکانے وغیرہ کی حاجت آ گئی۔ پھر دیکھنے لگے ہو کیا گیا ہے، جب دیکھا پکانا لگا ہوا ہے، پھر یہ والے ہاتھ یہاں بغلوں میں بھی دے دیے، کسی نے یہاں نیچے والے ہاتھ نیچے چھپا دیے، پھر وہ والے پکانے والے ہاتھ جو جہاں بھی گئے تو یہ والے بال جو ہیں یہ ان کو پھر ناپاک قرار دے دیا گیا۔ اسی طرح جو ہمارے نیچے والے حصے کے جو بال ہیں، اسی لیے ان کو بھی اسی بنا کے اوپر ان کو ناپاک قرار دے دیا گیا، ناپاکی کی وجہ سے۔ چنانچہ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جاؤ، اب زمین پر جاؤ، زمین پر جاؤ، جا کر اپنی اولاد جنو فنا ہونے کے لیے۔ پھر جب زمین پر ان کو پھینک دیا گیا، اتار دیا گیا، میں مولویوں کی طرح قسمیں نہیں کھاتا ہوں، وہ کتنے سو سال گھومتے رہے پہاڑ کے ارد گرد۔ ہمارے علماء دین کیا کرتے ہیں، میں نے ابھی 2-3 دن پہلے میں بات کر رہا ہوں، پہلے بھی میں نے کافی علماء سے سنا ہے، اسی موضوع کو ایک عالم بحث کر رہا تھا کہ میں قرآن کی قسم اٹھاتا ہوں، میں قرآن سے ثابت کرتا ہوں۔ دوسری مسجد والا، دوسرے فرقے والا، وہ بھی قرآن اٹھا کر کہہ رہا ہے کہ میں قرآن اٹھاتا ہوں، میں بھی قرآن سے ثابت کرتا ہوں، وہ بھی ثابت کر رہا ہے قرآن سے، وہ بھی ثابت کر رہا ہے۔ تو جناب قسمیں نہ اٹھایا کرو، آپ کے فرشتے نہیں ہیں کہ آپ غلط نہیں ہو سکتے۔ قرآن نہ اٹھایا کرو، وہ فرقے والا بھی قرآن اٹھا رہا ہے، یہ فرقے والا بھی قرآن اٹھا رہا ہے، تو اس لیے میں ان مولویوں کی طرح قرآن نہیں اٹھاتا ہوں۔ مجھے نہیں علم وہ کتنی دیر تک یعنی کہ وہ پھرتے رہے، لیکن جب حضرت آدم علیہ السلام نے کہا نا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا، اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول کیا تو ان دونوں کو ملا دیا۔ جب ملایا پھر اللہ تعالیٰ نے جبرائیل امین کو زمین پر بھیجا کہ جاؤ، جا کر ان دونوں کا سب سے پہلے وہ والی جگہ کا طواف کراؤ جو جگہ میں نے مقرر کی ہوئی ہے، اس کے بعد ان کا نکاح پڑھاؤ۔
پھر جبرائیل امین نے آگے وہاں پر جا کر ان کا طواف کروایا. طواف کروانے کے بعد پھر جبرائیل امین نے جب ان کا نکاح پڑھوایا تو نکاح کے اندر حق مہر دیا گیا درود پاک. درود پاک کون سا؟ بہت سارے درود ہیں، سب لوگ پڑھتے ہیں درود، لیکن ہر چیز کا ایک اپنا اپنا مقام ہے. لیکن درود ابراہیمی جو ہے اس کے اوپر مہر لگی ہوئی ہے. جیسے کوئی چٹھی وغیرہ آتی ہے، ادارے سے لیٹر آتا ہے، اگر کسی کے اوپر مہر نہ ہو ہم کہتے ہیں یار اس کی تو مہر ہی نہیں، ہم اس کو کیا کرنا ہے، یہ کس کا ہے. تو جب جس کسی پہ مہر لگی ہوتی ہے اس کی بڑی قدر ہوتی ہے. پھر یہ جو درود ابراہیمی ہے جو ہم ہر نماز میں پڑھتے ہیں، اس کو اللہ تعالیٰ کی مہر لگی ہوئی ہے. یہ والا درود جو ہے یہ ان کو پھر حق مہر میں دیا گیا. چنانچہ جو میں آج بات کرنی چاہتا ہوں، بعد میں یہ کرنی چاہتا ہوں کہ عورت جو ہے، عورت مرد کو کہاں تک تباہی کی طرف لے کے جا رہی ہے. اور پھر کوئی آدمی اچھا کام کرتا ہے اس کو سلسلہ ملتا رہتا ہے، اگر کوئی برائی پیدا کر جاتا ہے اس کو گناہ ملتا رہتا ہے. جناب اس وقت حضرت آدم علیہ السلام کے وقت میں ایک لڑکا اور ایک لڑکی دو جوڑی پیدا ہوتی تھی. پھر جب دوسری جو جوڑی پیدا ہوتی تھی وہ پہلے والی لڑکی کا دوسرے والے لڑکے سے نکاح کرا دیا جاتا تھا. جو دونوں اکٹھے پیدا ہوتے تھے نا، ایک لڑکا ایک لڑکی، وہ دونوں اس وقت بہن بھائی کراتے تھے. جو دوسری جوڑی سے پیدا ہوتے تھے پہلے والے لڑکے سے دوسری والی لڑکی سے نکاح کروا دیا جاتا تھا. لیکن قبیل نے اس چیز کے اوپر ضد کی کہ میں نے جو میرے ساتھ پیدا ہوئی میں اسی کے ساتھ نکاح کرنا ہے. حضرت آدم علیہ السلام نے کہا کہ اس کے ساتھ تمہارا نہیں ہو سکتا، یہ تمہاری اس انداز سے بہن لگتی ہے. بہرحال جیسے میں نے کہا بالکل شارٹ لفظوں میں گفتگو کروں گا. انہوں نے کیا کیا، کہا کہ میں اس کا نکاح جو ہے نا حبیل کے ساتھ پڑھایا جائے گا. لیکن قبیل نے اس چیز کو گوارا نہیں کیا. لیکن وہ پنجابی جی کا ہتھے چڑھیا تو ان کو قتل کر دیا گیا. جب قتل کرنے کے بعد وہ پھر اٹھا کر پتہ نہیں کتنی دیر تک گھومتے رہے. میں مولویوں کی طرح قسم نہیں اٹھاؤں گا جو 100 سال گھومتے رہے، 10 سال گھومتے رہے، پتہ نہیں کتنے گھومتے رہے. ان کو سمجھ نہیں آتی کہ میں نے کیا کرنا ہے. اللہ تعالیٰ نے پھر 2 پرندوں کو بھیجا. علماء دین کوے لکھتے ہیں 2 کووں کو بھیج دیا. ایک کوے نے کوے کو مارا، مارنے کے بعد پھر پاؤں سے مٹی زمین سے پاؤں سے نکالی، پھر اس کو کھینچ کے اس کے نیچے دفن کر دیا. اللہ تعالیٰ نے پھر یہ قبیل کو یہ سبق دیا کہ اس نے بھی اپنے بھائی کو ایسے ہی کیا. چنانچہ عورت ایک ایسی چیز ہے، مرد ایک ایسا مرد جو ہے مجاز ہے مرد کا. مرد جب عورتوں کو دیکھتا ہے لیکن وہ اپنے آپ سے باہر ہو جاتا ہے. لیکن اللہ والے جو لوگ ہیں ان کی تو کوئی شان ہی کچھ الگ ہوتی ہے. لیکن ایک جو جنرلی بات ہے کہ مرد کا جو مزاج ہے اللہ تعالیٰ نے بنائی ایسا ہے. جیسے عورت جو ہے یہ مرد کی کمزوری ہے، مرد جو ہے عورت کے لیے کچھ بھی کر گزرتا ہے. پھر عورت کو یہ کہا گیا کہ تم نے اپنے گھر میں صاف ستھرا ہو کے بیٹھنا ہے کہ جب تمہارا شوہر تمہارے گھر میں آئے تجھے دیکھ کر وہ خوش ہو. لیکن ایسا ہرگز نہیں ہوتا. آج کل عورتیں کیا کرتی ہیں، وہ گھروں میں صاف ستھری نہیں رہتی. وہ صاف ستھری اس وقت ہوتی ہیں جب انہوں نے بازاروں میں گھومنے کے لیے جانا ہوتا ہے. گھر میں وہ جیسے بھی ہوں کوئی پرواہ نہیں ہے. اگر ایک عورت گھر میں ہے، اس کے کپڑوں سے پسینے کی بدبو آ رہی ہے، اس کے بدن سے پسینے کی کچھ بدبو آ رہی ہے، اس کا شوہر اس کے پاس کیا مٹی اور کیا بیٹھے گا اس کے پاس اس کا شوہر اس کا. پھر عورتوں کو کہہ دیا گیا کہ تم نے غیر مردوں کے آگے نہیں آنا، تم نے ایسا خوشبو بھی نہیں لگانی کہ تمہاری خوشبو سونگھ کر کوئی آدمی غیر مرد تمہاری طرف مائل ہو جائیں. ایسی تم نے چال بھی نہیں چلنی کہ تمہارے پاؤں کی ایسی آواز آئے کہ لوگ غیر مرد آواز سن کے تمہاری طرف مائل ہو جائیں. لیکن ہماری خواتین جو ہے کسی چیز کی پرواہ نہیں کرتی. وہ بازاروں میں بھی جو ہی گھومتی ہیں بغیر پردے، خوشبو بھی ایسے لگا کے جاتی ہیں، کسی چیز کی پرواہ نہیں کرتی. چنانچہ پہلا قتل جو ہوا عورت کی وجہ سے قتل ہوا. عورت جو ہے آدمی کے لیے جنت بھی بن جاتی ہے تو جہنم بھی بن جاتی ہے. جیسے کہا فرمایا گیا کہ دنیا پہ اگر نیک عورت ہے تو وہ مرد کے لیے ایک جنت کا درجہ رکھتی ہے. اللہ تعالیٰ ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کو اللہ تعالیٰ دین کو صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. لیکن میں آخر میں پھر اپنے ان علماء دین سے یہ عرض کرتا ہوں کہ خدا کے لیے قسمیں قرآن نہ اٹھایا کرو. میں نے 3 فرقے والے میں نے دیکھے ہیں، وہ قرآن اٹھا کر اپنا وہ کہتا ہے کہ میں اس قرآن سے میں ثابت کرتا ہوں. وہی مسئلہ میں اگر دوسرے مسجد میں گیا ہوں وہی مسئلہ وہ بھی کہتا نہیں ہے، ایسے نہیں ہے، ایسے میں اس کو قرآن سے میں ثابت کرتا ہوں. کون غلط ہے کون صحیح ہے. اللہ ہمیں دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمیں معاف کرے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.